آئیے آج آپ کو ملاتے ہیں ایک ایسے ناتخوان سے جو دنیا کی بہترین ڈگریز رکھنے کے ساتھ ساتھ اچھی ٹیکنیکل سکلز بھی رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عثمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان پوڈ لاگز۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پوڈ لاگز کا چینل ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے ناتخوان جنہوں نے دنیا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کر کے اپنا نام کمایا، اپنا نام بنایا، ان کی زندگی کے متعلق ہم آپ کو بتا سکیں کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ کمنٹس میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس ناتخوان کے اوپر بھی اپنی کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹری بتائیں یا ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں ایسے لوگ اپنے ذریعے سے ان کو بتا سکیں کہ جو نعت میں محبت کرنے والے ہوں، جن بچوں کو ہم ایسا پلیٹ فارم دے سکیں، نعت کی زندگی کے نعت خوانوں کی زندگی کے متعلق بتا سکیں۔ تو اسی لیے ہم نے اس چینل کو بھی لانچ کیا ہے۔ اور پھر ایک ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز ہو وہ آپ کو پہنچتی رہے۔ تو بلا شبہ بلا تعطل ہم بڑھتے ہیں نئے ولاگ کی طرف کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے مختلف قسم کے ناتخوانوں کی زندگی کو کور کیا، جس میں ڈاکٹر بھی شامل تھے، جس میں اچھا بزنس کرنے والے، رزق حلال کمانے والے ناتخوان بھی شامل تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں یہ نعت خوانی کا طبقہ ایک پروفیشنلزم کی طرف چلا گیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیسہ بنانے کا ایک ذریعہ ہے نعت خوانی۔ اور پھر عام طور پر جو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ نعت خوان بن گیا یا مولوی ہو گیا، اب اس کو دنیا کا علم ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کے متعلق جو دنیا کا علم بھی رکھتے ہیں، دنیا کی ڈگریز بھی رکھتے ہیں اور نعت خوانی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم آگے بھی ایسی جنریشن چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے ہم اس چینل سے ایسے بچوں کو آگے لائیں جن کے پاس اچھا دنیا کا نالج بھی ہو، اچھی ڈگریز ہوں، اچھی کمیونیکیشن سکلز ہوں۔ یہ بچے جب آ کر سٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں تو پھر ان کا الگ ہی لیول ہوتا ہے۔ آج بھی ہم اسی طرح کے ایک بچے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کون سا ایسا بچہ ہے جس کے متعلق آج ہم نے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ بہترین قسم کی دنیاوی ڈگریز بھی رکھتا ہے، وہ اچھی ٹیکنیکل سکلز بھی رکھتا ہے، اچھی جاب بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بہت بڑا نام اس نے کمایا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی کے حوالے سے۔ تو بلا شبہ بڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک صدا سنی ہوگی، مولایا صلی وسلم دائما ابداً۔ آپ کہیں گے یہ کون نہیں جانتا؟ جی ہاں، قصیدہ بردہ شریف جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اسی قصیدہ بردہ شریف سے نام پانے والا، اسی قصیدہ بردہ شریف کی نسبت سے اپنا نام کمانے والے آج ہمارے موضوع ہوں گے الحاج محمود الحسن اشرفی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ محمود الحسن اشرفی ایک بڑے ہی نہایت سادہ، نفیس، خوش اخلاق، خوش مزاج انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی بے پناہ یہ سمجھے خوبیوں سے بھی نوازا ہے۔ اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ یہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ ان کو تراشا جاتا ہے، اور ان کے تراشنے کے پیچھے سب سے پہلے گھر کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور اگر آپ محمود الحسن اشرفی کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں تو یہ سمجھے کہ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ کا بڑا کردار ہے اس ہیرے کو تراشنے میں بھی۔ جی ہاں، آپ کے والد جو کہ انتہائی نیک، سادہ، صوم و صلات کے پابند بزرگ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ علماء کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی بیٹھک تھی، جس کی وجہ سے یہ رنگ ان کے بچوں پر بھی آگے نظر آیا۔ اور الحاج محمود الحسن اشرفی بتاتے ہیں کہ نعت خوانی کی زندگی میں یہ سب سے زیادہ انسپائر جن صاحب سے ہوئے وہ ان کے اپنے ہی بڑے بھائی محمد حنیف اشرفی تھے، جو کہ اب وصال فرما گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو گو کے گھر سے ہی انہیں سلسلہ آیا، والد جب محافل میں جاتے ان کو ساتھ لے کر جاتے، اور یہ کوئی آج سے سلسلہ شروع نہیں ہوا کہ ایک دم انسان آیا اور چھا گیا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری ہے۔ اور 90 کی دہائی سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس دور میں ہمیں والد صاحب اپنے ساتھ نعت خوانی پر لے کر جاتے، نعتیں پڑھاتے، یہ شوق پیدا کرتے۔ اور پھر یہ نہیں، ایسا بھی انہوں نے بتایا کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میرے والد صاحب اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نعت پڑھ رہا تو میرے والد صاحب رونے پڑے کہ میرا بچہ نعت پڑھ رہا ہے، میرا بچہ نعت پڑھ رہا ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، مگر ہم اس کے سامنے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہم نے اسے وہ ماحول فراہم نہیں کیا ہوتا۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صوم و صلات کا پابند ہو تو پھر آپ کو اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لانی پڑے گی۔ اور بعض اوقات جو اولاد ہوتی ہے والدین کی زندگی میں تبدیلی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، اور ایسا ہی بہت سے موقعوں پر بھی ہوتا ہے اور ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں بھی ایسا ہی سچویشن ہے کہ والد صاحب آپ کو ساتھ لے کر جاتے، آپ محفل میں پڑھتے، اور پھر محمود الحسن اشرفی کو آپ سب جانتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف کی نسبت سے بڑی برکتیں حاصل ہوئی، بڑا ان کو نوازا گیا، اور ایسے ہی نوازا نہیں جاتا، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے کیا قربانی ہو گئی؟ محمود الحسن اشرفی کہتے ہیں سن 2000 یا 2002 سے لے کر آج دن تک کوئی ایسی محفل نہیں ہوگی جس میں الحاج محمود الحسن اشرفی نے قصیدہ
بردہ شریف نہ پڑھا ہو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سننے والے تو بعض اوقات بور ہو جاتے ہو, کہتے ہیں جی یہی کلام ہر بار یہی کلام. مگر یاد رکھیے جو نعت خواں نعت پڑھا ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی میں اس کلام کی برکتیں کیا ہیں. تو انہی کی زندگی میں قصیدہ بردہ شریف کی بے شمار برکتیں. اور آپ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مائک پر پڑھنا مجھے دستیاب نہ بھی ہوتا تو نیچے جہاں مسجد میں یا جس جگہ میں بیٹھا ہوتا وہیں بیٹھ کر میں کچھ اشعار اس کے گنگنا لیا کرتا تھا تاکہ میری حاضری ہو جائے. اور سب سے بڑی بات جو آج کل کے نعت خوان اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہمارے نعت خوان آتے ہیں ایرا ویرا والا ایک لہجہ ہوتا ہے, ابے تبے والا لہجہ ہوتا ہے, کوئی وضو کی پابندی نہیں, کوئی ادب کا لحاظ نہیں, اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. یہ بات آپ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. یہ کتنی الحاج محمود اشرفی کہتے ہیں میرا یہ معمول بھی رہا کہ میں وضو کر کے نعت پڑھتا باقاعدہ با ادب طریقے سے. میرے وہ بہن بھائی جو نعت خوان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں مگر گالیاں دیتے ہیں, آج اس بات پر غور کر لیں, آج اس بات پر غور کر لیں کہ ایک کبیرہ گناہ ہے. ہم وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اثر نہیں ہے, سننے والے کو لطف نہیں آ رہا ہوتا. تو لطف کیسے آئے گا جب ہم شریعت کی پابندی نہیں کریں گے؟ تو نعت خوان کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے یہ بڑا اللہ کا ولی ہے, بڑا سلجھا ہوا ہوگا. تو اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے, جس حد تک ہو سکے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کیجئے. اور الحاج محمود الحسن اشرفی کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں, آپ کی شادی کے معاملات, آپ کے ایسی شادی جس میں کوئی ڈول باجا نہیں ہوا, ایسی شادی جس میں عورتیں اور مرد ایک مخلوط جگہ پر اکٹھے نہیں ہوئے بلکہ علیحدہ علیحدہ سیٹنگ تھی, ایسی شادی جس میں عورتوں کو کھانا سرو کیا گیا تو صرف عورتوں نے کیا. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں انقلاب لاتی ہیں اور برکت کا باعث ہوتی ہیں. اور پھر یہاں تک نہیں, اگر ہم یہ نہیں کہیں کہ الحاج محمود الحسن اشرفی کوئی عام سے مولوی ہیں, عام سے نعت خوان نہیں, he is an educated person and he has got the degree in Islamic studies and he got the master's degree in Islamic studies. جی ہاں, اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. اور پھر یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا. میرے وہ بچے جو نعت سے محبت کرنے والے ہیں, نعت خوان بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جب نعت کا یہ سمجھے کہ ارادہ کرنا تو پھر دنیاوی تعلیم کو چھوڑ دینا. نہیں, آپ کی ضرورت ہے تعلیم کے میدان میں بھی. اور یہی وجہ ہے الحاج محمود الحسن اشرفی آپ نے ایم اے کیا ہوا اسلامک اسٹڈیز میں بھی, پھر اس کے بعد آپ نے ایم فل کیا جو لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہے. مگر آپ کہتے ہیں کہ مصروفیت کی وجہ سے میں پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں دے سکا, مکمل نہیں کر سکا, مگر اس سارے معاملے سے آپ گو تھرو ہوئے ہیں. اور ویسے بھی پڑھنے کا مقصد کوئی ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے, پڑھنا تو آپ کو شعور کے لیے ہوتا ہے, آپ کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہوتا ہے, جو آپ کو محمود الحسن اشرفی کی زندگی میں ایک جھلک واقعی نظر آ رہی ہوگی. پھر یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکا, تقریباً 2008-9 سے لے کے 2021 تک آپ نے یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچرار کی حیثیت سے بھی اپنی زندگی گزاری. پھر ایک نجی چینل ہے جو کہ بہت بڑا نام رکھتا ہے کیو ٹی وی. کیو ٹی وی میں آپ ایک بہترین ذمہ داری بھی انجام دیتے رہے ٹیکنیکل لحاظ سے. اور آپ کا یہ سمجھے کہ اگر آپ کے کیریئر کو دیکھا جائے تو یہ صرف نعت خوانی سے بھرپور نہیں, بلکہ یہ ایسا کیریئر ہے کہ جو دنیاوی لوگ بھی اپنے بچوں کے لیے جس کی تمنا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحاج محمود الحسن اشرفی کو وہ کیریئر, وہ زندگی عطا فرمائی. مگر پھر وہی بات کہ ایک در یک در گیر و محکم گیر, آپ نے ایک چیز اپنی زندگی میں لازم کر لی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی قصیدہ بردہ شریف. اور آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو کچھ مجھے عطا ہوا قصیدہ بردہ شریف کی برکت سے عطا ہوا. آپ غوث اعظم کے محبت کرنے والے سختی سے عقیدت مندوں میں شامل ہیں. اور آپ یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعدد دورے آپ نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ 18 گھنٹے کی مجھے اگر کنیکٹنگ فلائٹ ملی, میں وہاں گیا, غوث پاک کے در پر حاضری دی, غوث پاک کے در پر حاضری دی, مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ وہ شخصیات ہے کہ جب آپ ان کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے واری نیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک آج کا ڈاکومنٹری تھی, مختصر سی, جو ہم نے الحاج محمود الحسن اشرفی کی زندگی کے متعلق آپ کو بتائی. آپ بھی اگر نعت خوان بننا چاہتے ہیں, نعت خوان سے محبت کرتے ہیں, دنیاوی تعلیم اپنی جاری رکھیں, انشاءاللہ نعت کا قرآن کا شعبہ بھی ساتھ لے کر چلیں, آپ کی زندگی میں ضرور اس کی تبدیلیاں آئیں گی. مگر یہ چینل ہمارا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے, اور اسی طرح کی ہم محنت کر کے ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں. مزید آپ کس شخصیت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں ہمیں بتائیے گا, ہم ضرور کوشش کریں گے ان کے اوپر بنانے کی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم.